अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे 73 लाख की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने मुझे 80 करोड़ दे दिया। रात को एक फरिश्ता आएगा, पैसे रख कर वापस चला जाएगा। या अल्लाहु या गनियु या रज़ाकु। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना के लिए हमें अपने बहुत ही प्यारे नामों से मुतारिफ करवाया ही, ताकि हम उसकी हम्दो सना करके इसके फजल और इसकी रहमतों के हामिल हो सकें। इसी तरह मुख्तलिफ दिनों में अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों के आदादो शुमार के मुताबिक वज़ाइफ करके हम अपने रब को राजी कर सकते हैं और इसकी रहमतों, बरकतों और इसके फजल को तलाश करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। इसी तरह नाजरीन, अल्लाह ताला के फजल के मुतलाशी होते हुए आपको आज एक इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर वजीफा से आगाह करने जा रहा हूँ कि इन कलमात का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। ये वजीफा आप अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। रिज़्क का मसला हो, बे औलादी हो, मकान का मसला हो या कर्ज का मसला हो, ये वजीफा आपके तमाम मसाइल के हल के लिए बेहतरीन वजीफा है। ये वजीफा बहुत से लोगों का आज़मुदा वजीफा है। ये वजीफा करने से इनकी जिंदगी बदल गई। कितनी बड़ी हाजत हो, रिज़्क की, पैसों की, दौलत की, ये वजीफा पढ़ने के फौरी बाद गैबी तरीके से गैबी दौलत मिल जाती है। आज का वजीफा बड़ा ही खास वजीफा है। आज का वजीफा वो खास वजीफा है, वो मुजर्रब वजीफा है कि इसको पढ़ने वाला बंदा एक मर्तबा अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ ले तो वो बंदा, इसकी जेब, इसका घर, इसकी दुकान, इसकी तिजोरी, चारों तरफ कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली हो। इसकी जेब भी भरी रहती है, इसकी दुकान भी भरी रहती है, इसकी अलमारी भी भर जाती है। मकान के मकान, गाड़ियों की गाड़ियां ले लेकर थक जाओगे, इंशाअल्लाह दौलत खत्म नहीं होगी। मौजज़ाती तौर पर अगर चाहते हो कि नसीब बदल जाए, किस्मत बदल जाए, किस्मत में पैसा आ जाए, पैसा जो है वो आपका आशिक हो जाए, दौलत आपकी आशिक हो जाए, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आसान सा वजीफा अल्लाह पाक के ये नाम का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। चलते फिरते पढ़ लेना। जिंदगी भर अगर आपको पैसों की तंगी हो तो फिर मुझे कहना। कभी भी जिंदगी में एक दिन का ये अमल है। कभी भी आप चाहो कि आप परेशानी में हो, माली मुश्किलात में हो, इसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। फौरी तौर पर आपकी मुश्किलात हल होंगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल कर्जदारों ने जकड़ लिया हो, कर्जदारों ने परेशान कर लिया हो, ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी तमाम बड़ी से बड़ी हाजत के लिए दुआ मांग लेना। कर्जों का बोझ हो, जाती मकान चाहिए हो, कैश रकम चाहिए हो, बीमारियों का इलाज करवाना हो, कोई ऐसी बीमारी हो जिस्म के अंदर जो खत्म होने का नाम नहीं लेती हो, कोई ऐसा आपको ज़हनी मसला हो, कोई नफ्सियाती मसला हो, कोई आपको ऐसी परेशानी हो जो आपको लगता हो कि वो हल नहीं हो सकती, ये वजीफा पढ़ के दुआ मांग के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा, ये आपको मैं आज़मुदा वजीफा बता रहा हूँ। कई लोगों का ये आज़मुदा वजीफा है। इस वजीफे से कई बे औलाद लोगों को औलाद मिल गई, कई लोगों को जाती मकान मिल गए, कई लोगों को जॉब मिल गई, कई लोगों के कारोबार अरूज पर पहुंच गए, कई लोगों के कर्ज उतर गए। मैंने खुद ये वजीफा कई लोगों को बताया है। अपनी जिंदगी में कई ऐसे मेरे बहन भाई थे जो आप लोगों की तरह परेशान थे, बेचारे परेशानियों में घिरे हुए थे। कल तक
جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا ان کی ایسے معجزاتی طور پر مدد ہوئی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے انہوں نے دعا مانگی تھی، جو مانگا اللہ پاک نے اس سے کئی زیادہ انہیں نواز دیا۔ جو وہ مانگتے گئے ان کو ملتا گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو کس وقت پڑھنا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا۔ اب وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھ لیں۔ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو، جس جگہ موجود ہوں، سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ جلد بازی میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بھاگم بھاگ میں جہاں وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا۔ اطمینان سے سکون سے بیٹھ جانا ہے اور چپ چاپ یہ عمل کرنا ہے۔ کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لینے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر میرے ساتھ بھی ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد فوراً سے آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ 3 وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا اللہ پڑھ لو، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں تعداد یا گن کر پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا غنیوں 9 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب یا غنیوں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب میرے بھائیوں، جو آخری وظیفہ ہے یا رزاقو، یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آخری جو وظیفہ ہے یا رزاقو، یہ بھی آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ جب یا رزاقو کو پڑھ لیں، بالکل آخر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، وظیفہ ہمیشہ صدقے دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے، وہی خالق مالک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے جو سمندر کی گہرائی میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کی تکمیل کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ کو دعا جو مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا، جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، جو مشکلات ہوں، جو پریشانیاں ہوں، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے اور نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی میں خیر و برکت اور سکون آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔